الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا وقال تعالى في موطن آخر قد أفلح من تزكى صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں اور نوجوان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آج کی تراویح میں ایک ایسے بارے کو سننے کا اللہ نے ہمیں شرف بخشا کہ جس میں اللہ پاک نے کثرت کے ساتھ اپنے نعمتوں کا جو اللہ پاک نے ہم پر احسان کیا ہے ان نعمتوں کے بارے میں اللہ پاک ہمیں یاد فرماتے ہیں۔ جیسے ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے آ کر پوچھا تھا قیامت کے بارے میں عن النبأ العظیم، اس کے بعد اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جو نعمتیں اللہ پاک نے ہم پر عنایت فرمایا ہے، جس سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں، جس سے ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں، جو زمین اللہ پاک نے بچھائی ہے ہم اس پر چلتے ہیں، جو آسمان اللہ پاک نے ہم پر سایہ کیا ہے، جو آسمان ہم پر بارشیں برساتا ہے، جو بارش کا پانی ہمیں پینے کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور اس پانی کے ذریعے سے غلہ اناج اللہ پاک اگاتے ہیں، یہ سب نعمتوں کو اللہ پاک نے ہم پر جو ہے عنایت کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، یہ زمین اگر نہ ہوتی تو ہم کس پر چلتے، اور یہ پہاڑ والجبال اوتادا، اللہ پاک نے ان پہاڑوں کو میخ کے طور پر گاڑ کے رکھا ہے۔ اگر اس طرح سے ہوتا کہ پہاڑ جیسے بس کار گاڑی ہم جس طرح سے چلتے اس طرح سے اگر اللہ پاک کا نظام ہوتا کہ یہ پہاڑ بھی چلتے تو ہمیں اس کے لیے راستہ دینا پڑتا۔ اگر ہم کی کوئی پہاڑ کسی انسان سے ٹکراتا ہو اس انسان کی کیا حالت ہوتی؟ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے پہاڑ کو گاڑ کے رکھا ہے، میخ کی طرح ڈھوب کے رکھا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اے انسان تو اونٹ کی طرف نہیں دیکھتا کہ اونٹ کی بناوٹ کو اللہ نے کس انوکھے انداز سے بنایا ہے، کون ہے اس کا مالک؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، اگر تجھے تیری ہدایت کے خاطر اگر ہم کسی پیغمبر کو بھیج بھی نہ دے، اگر کسی نبی کو ہم نہ بھیجتے تو بھی تجھ پر ضروری تھا کہ تو ہماری اطاعت کرتا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۔ الغرض یہ سب آیتیں ہمیں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ پاک ان آیتوں کے ذریعے ہمیں یہ بتلانا چاہتا ہے کہ اللہ پاک نے ہم تمام کو یہ جو نعمتیں نوازا ہے کیوں نوازا؟ جیسے مثال کے ذریعے سے ہم سمجھیں کہ اگر ہم کسی شو روم میں جائیں، کولر ہو یا موبائل ہو یا واشنگ مشین یا فریج، کوئی بھی چیز استعمال کے لیے ہم خریدنے کے لیے دکان یا شو روم میں جاتے ہیں تو وہ شو روم والا جب اس چیز کو ڈیلیوری کرتا ہے تو اس کے ساتھ جو پیکنگ کا جو باکس ہوتا ہے اس کے اندر ایک کتاب بھی رہتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے اس کتاب کے اندر اس چیز کے استعمال کا طریقہ رہتا ہے، پھر اس کے ساتھ کمپنی والا پھر
یہ بھی کرتا ہے احسان کہ ایک آدمی کو بھی بھیجتا ہے کہ وہ جہاں جس گھر میں وہ چیز ڈلیوری کرنا ہے، ڈلیوری کے بعد دوسرا آدمی آ کر اس کو استعمال کا طریقہ بتلاتا ہے کہ اس کو اگر ہم کہنے کے مطابق آپ استعمال کریں گے تو یہ چیز صحیح سلامت رہے گی یا نہیں تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ میرے بھائیوں، یہی مثال ہماری اور آپ کی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دنیا کی طرف بھیجا، دنیا میں اللہ نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن کو دیا۔ قرآن کتاب اللہ، کلام اللہ کو اللہ نے ہمارے ساتھ دے کر بھیجا کہ ہم اس کو استعمال میں لائیں کہ روزمرہ زندگی، تجارت ہو، نماز ہو، روزہ ہو، زکات ہو، اس کے متعلق جتنے مسئلے مسائل ہیں اللہ پاک نے کتاب قرآن کلام اللہ کو دے کر بھیجا۔ پھر ساتھ پیغمبر رسول نبی کو اللہ نے اس امت کی طرف بھیجا تاکہ یہ امت کو پتہ چلے، اور کتاب بھی دیا، جسے کمپنی والے کتاب بھی بھیجتا ہے، آدمی کو بھی بھیجتا ہے، اسی طرح سے اللہ پاک نے ہماری ہدایت کے لیے تاکہ میرا بندہ سیدھے راستے سے نہ بھٹک جائے۔ الغرض یہ سب اس کا سب نتیجہ یہی ہے تاکہ ہم اور آپ جو اللہ کے نزدیک محبوب بن جائے، متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ اللہ پاک نے کتاب کو اس لیے بھیجا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب اللہ پاک نے کیوں بھیجا؟ للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے بھیجا، متقی اور پرہیزگار کے لیے بھیجا۔ جیسے میں نے ایک آیت پڑھی، ان للمتقین مفازا، جو بندہ قرآن پر عمل کرتا ہے اور اپنے اندر تقوی کو لاتا ہے اور اپنے اندر پرہیزگاری کو لاتا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ ان للمتقین، اس کے لیے خوشخبری ہے، مفازا، کامیابی ہے۔ اور کون شخص کامیاب ہے؟ قد افلح من تزکا، جو اپنے دل کو پاک و صاف رکھتا ہے دنیا کی محبتوں سے، دنیا کی لوگوں کی بغض و عداوت سے پاک رکھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے کامیابی کا راستہ بتاتے ہیں۔ وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ فمن زحزح عن النار، جو شخص دوزخ کی آگ سے ہٹا دیا گیا، فادخل الجنہ فقد فاز، اور جنت میں داخلہ اس کا مل گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ الغرض بھائیوں بزرگوں، یہ جو رمضان المبارک کا آخری عشرے کا آخری یہ جو لمحہ، اگر کہا جائے کہ رمضان المبارک کے صرف چند گھنٹے باقی رہ گئے ہمارے واسطے، چند گھنٹے، ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اس طرح سے اگر ہم حساب لگائیں تو 24 4 96، 9 پر 6 گھنٹے، یا اگر 5 دن کے حساب سے دیکھیں تو صرف 120 گھنٹے ہمارے پاس جو ہے اللہ پاک نے گولڈن آفر کے طور پر ہمیں دیا ہے۔ ہم اس کو صحیح معنی میں استعمال کریں گے تو اللہ پاک فرماتے ہیں فقد فاز، مفاز، ان للمتقین مفازا۔ اس یہ جو مہینہ ہے، حضرت امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں خصوصاً راتوں میں وہ کمر بستہ رہ جاتے تھے، کمر جیسے کہتے ہیں اٹھ باپ کمر کیا کرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اگر کسی نوجوان کے لیے کوئی مشکل کام کرنا ہو یا کوئی اپنے ذمے وہ کام جو ضروری ہو، لازم ہو اس کرنے کے لیے، اگر اس کے لیے بیماری بھی ہو، اگر اس کے لیے کوئی ضرورتیں ہو، شادی بیاہ ہو، اگر اس کے لیے جو بھی ضرورتیں گھر کے حالتیں بھی رہتی ہیں تو اس کے لیے وہ کیا چھوڑ کر جو کام اس کے لیے ضروری ہے اس کے لیے وہ کمر بستہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، یہ جو رمضان المبارک کا جو آخری عشرے کا آخری لمحہ، چند گھنٹے جو ہمارے پاس ہیں، اس کو ہم صحیح معنی میں استعمال کریں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں
کن کن نعمتوں کو اللہ نے ہم پر جو ہے ہم پر عنایت فرمایا ہے، یہ باغ، یہ پیڑ، یہ پھل، یہ پودے، یہ ندی، یہ ہوا، یہ سورج، اللہ پاک نے ان رات کو اور دن کو اس لیے پیدا کیا، جسے اللہ پاک نے فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، یہ دن کو اللہ پاک نے ذریعہ معاش کے لیے پیدا کیا، اور وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو اللہ نے سونے کے لیے پیدا کیا۔ ایک لطیفہ یاد ہے کہ محدثین اکرام بھی اس میں حاشیے میں لکھتے ہیں کہ رات اور دن کے درمیان بحث ہونے لگی، رات کہنے لگا کہ میں افضل ہوں، دن کہنے لگا کہ نہیں میں افضل ہوں، میرا مرتبہ بڑا ہے۔ پھر دن اپنے دلائل پیش کرنے لگا کہ رات میں تو کیا ہوتا ہے، اللہ پاک بھی فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کہ رات میں نے اس لیے بنایا کہ رات میں لوگ سو جاتے ہیں۔ پھر دن کہتا ہے دن میں تو لوگ روزہ رکھتے ہیں، دن میں اللہ نے جو ہے 5 وقت کے نمازیں مقرر کیا ہے، دن میں سورج طلوع رہتا ہے اور بہت سے لوگ اس میں حلال رزق کو تلاش کرتے ہیں۔ پھر رات کہنے لگا کہ اگر تیرے پاس دن کی 3 نمازیں ہیں تو میرے پاس بھی تو 2 نمازیں ہیں۔ پھر اس کے بعد رات جب ہارنے کے قریب ہو گیا تو آخری جو ہتھیار تھا، رات کہنے لگا اچھا تجھے فخر ہے کہ تو جو سورج ہے، سورج بھی دن میں طلوع ہوتا ہے، اور جو روزہ ہے وہ روزہ بھی دن میں رکھا جاتا ہے۔ اچھا میرے پاس تو ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے اللہ پاک نے خود قرآن میں کہا ہے، وہ ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ رات پھر اپنی دلیل کو پیش کرتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ رات اتنی پاورفل ہے جو دن میں بھی نہیں ہے، کہ ایک رات میں اگر ایک کوئی بندہ عبادت کرتا ہے تو وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینوں سے افضل کا مطلب یہ نہیں کہ 1000 ہی ہے۔ پتہ نہیں کہ اللہ پاک کا ہم پر کتنا عنایت ہے، کتنا رحم ہے۔ اگر کسی بندے کے اندر اس رات میں اس کے اخلاص اور نیت کے مطابق اللہ پاک اسے 1500 2000 یا ان گنت اللہ پاک اس کو نعمتیں اور اس کو نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ایک لطیفے کے طور پر میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یہ تو حدیث بھی رہی تھی کہ اللہ پاک نے رات کی جو عبادتیں ہیں، کہ رات کے وقت جو ہے فرشتوں کے سردار خود جبرائیل علیہ السلام خود کعبۃ اللہ میں آ کر جھنڈا لہراتے ہیں، ہریا جھنڈا، اور وہ فرشتوں کو جماعت در جماعت تقسیم کر کے جو بندہ رات میں رمضان المبارک کے تاخراتوں میں ہو یا تہجد کی نماز میں ہو، جو کوئی دعا کرتا ہو اس کی دعا میں شریک ہو کر فرشتوں کا حکم ہے، فرشتے اس دعا میں آمین کہتے ہیں۔ الغرض میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے یہ ہمارے لیے اس لیے ہے کہ ہم اس میں خوب فائدہ حاصل کریں، اللہ پاک کو راضی کریں۔ ہم سوچیں کہ جو روزے اور جو عبادتیں ہم نے کیے ہیں کیا اس سے ہمارا رب راضی ہو گیا؟ ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، جیسا کہ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول میں نے آپ کے سامنے بتلایا تھا، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حساب لینے سے پہلے ہم خود اپنا جائزہ لیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ابھی اس وقت ملک الموت یہاں حاضر ہو جائے اور میرے روز قبض کرنے کے لیے کہے تو کیا میں تیار ہوں میں جانے کے لیے؟ کیا ہمارے پاس کوئی ایسی طاقتور نیکی ہے جو اللہ کے سامنے ہم پیش کر سکیں؟ کیا ہماری حالت ہم رمضان المبارک کو اس انداز میں اس دور میں اس رمضان المبارک کو کیا ہم نے اتنے روزے اور ہم نے کیا رمضان المبارک میں جو ہے اتنی کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کیا ہے؟ کیا اس رمضان میں ہم نے قرآن کو اتنا پڑھا جو ہم دلیل کے طور پر اللہ کے سامنے کہہ سکیں کہ اے اللہ میں نے اس رمضان المبارک میں اتنی تہجدیں، اتنی عبادتیں، اتنی تلاوت میں نے کی ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ پاک جو ہے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں
یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، ہم اللہ سے کیا صورت دکھلائیں گے؟ آج کی جو تراویح کی نماز میں جو آیتیں ہم پر پڑھ کر سنائی گئی تھی، ان تمام کا مفہوم یہی ہے کہ قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اللہ سے ہم کیا صورت دکھائیں گے؟ کہ اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ غاشیہ میں، فَيُعَذِّبُ اللَّهُ عَذَابَ الْأَكْبَرَ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، تمہارا لوٹنا تو ہمارے ہی طرف ہے، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، پھر ہم آپ پر حساب بھی لیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا، ام حسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تم ایسے ہی بیکار پیدا ہو گئے؟ فرماتے ہیں ان الینا، آپ جو چاہے کر لو، آخرکار آپ کا لوٹنا ہمارے ہی پاس ہے، پھر آپ جب لوٹ کر آئیں گے تو ہم آپ کی زندگی کا جائزہ لیں گے، آپ کی نماز، آپ کے روزے اور آپ کی تلاوت کو ہم ترازو میں تولیں گے، ہمارا نام عمل ہمارے سامنے ہوگا، کہا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، تو جو دنیا میں نام اعمال کیا، سارا نام اعمال آپ کا ڈاٹا آپ کے سامنے موجود ہے، تو خود پڑھ لے، اقرأ کتابک کفی بنفسک، یہ پڑھنے کے بعد تجھے خود یہ محسوس ہو جائے گا کہ میں کامیاب ہوں گے یا ناکام۔ جیسے اللہ پاک نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اور جس کے لیے اس قیامت کے دن اس کے نام اعمال کو اور اس کے حساب و کتاب کو آسان کر دیا جائے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ کیا ہوگا؟ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا۔ جیسے کسی ایگزام میں، جیسے کسی MBBS ہو، MD ہو، ڈاکٹر کے فرسٹ نمبر کو ایک دم اعلیٰ نمبر کو 100 کو 100 جیسے کامیاب ہو جائے تو وہ خوشی خوشی موبائل اٹھا کر اپنے ابو کو، اپنی والدہ کو خوشخبری سناتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جس کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، فسوف يحاسب حسابا يسيرا، اور جس کا نام اعمال کا حساب آسان کر دیا جائے گا، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم تمام کو جو ہے رمضان المبارک کے صحیح معنی میں قدر کر کے اور بیش بہا نعمتوں کو اللہ نے جو ہم پر فضل کیا ہے، عنایت کیا ہے، اس سے لطف اندوز ہوتے ہوئے، اور جن جن نعمتوں کو اللہ پاک نے ہم پر بے شمار نعمتوں کو اللہ نے ہم پر جو لٹایا ہے، اس کی قدردانی کرتے ہوئے، اس کی شکر ادا کرتے ہوئے ہم اللہ پاک کے سامنے جب حاضر ہوں گے تو اللہ پاک یہ کہیں کہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ اللہ والے فرماتے ہیں اللہ سے ہم یہ دعا کریں کہ اے اللہ تو مجھے دنیا سے اس وقت بلا جب آپ مجھ سے راضی ہو۔ جیسے کہتے ہیں کہ دنیا میں ہم زندگی ایسے گزارے جب ہم پیدا ہوئے تو اس وقت ہم رو رہے تھے، سارے لوگ ہنس رہے تھے، اور کہتے ہیں کہ نماز ہماری زندگی اور موت کے درمیان کتنا سا وقت درمیان کا فاصلہ ہے، جیسے اقامت کے درمیان اور نماز کے درمیان کتنا چند سیکنڈ کا فاصلہ رہتا ہے۔ جیسے آج کی تراویح میں آپ نے سنا ہوگا کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، جیسے قیامت کے دن کسی سے پوچھا جائے کہ آپ جو دنیا میں آپ نے جو زندگی گزاری کتنے دن، وہ کہے گا عشیۃ چند شام، او ضحاہا، ضحا کے دن چاشت، جیسے 11 اور 10 کے وقت جو ہوتا ہے اس کو چاشت کا وقت کہا جاتا ہے۔ چند گھنٹے یا چند شام ہم گزار کر آئے ہیں۔ میرے بھائی بزرگ دوستوں، ہمارے مرنے کے بعد جو ہمارے لیے جنازہ کی نماز ادا کی جائے گی، اس کے لیے اذان بھی ہو چکی ہے اور اقامت بھی ہو چکی ہے، صرف
نماز کی دیری ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہم زندگی ایسے گزاریں جیسے جب ہم پیدا ہوئے تو ہم رو رہے تھے، ساری دنیا، سارے مہمان اور رشتے دار، والدین ہنس رہے تھے۔ جب دنیا سے ہم جائیں تو ہم ہنس رہے ہوں اور سارے لوگ ہم پر رو رہے ہیں۔ ہم ایسے اپنے اعمال کو بنائیں جیسے احادیث میں ہے کہ قیامت کے یہ راتوں میں اللہ جو فرشتوں کو دنیا کی طرف بھیجتا ہے اور جبرائیل علیہ السلام جب واپس جاتے ہیں فجر کے وقت، سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ سلامتی کی رات کی کب تک؟ فجر تک۔ فجر کے وقت اپنا وہ رجسٹر بند کر کے جب واپس جاتے ہیں تو فرشتے ایک گروہ، ایک جماعت فرشتے کے امیر جبرائیل سے پوچھتے ہیں کیا کیا اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ؟ اللہ نے جو آپ رجسٹری اور جو آپ حساب کتاب کر رہے تھے، اللہ نے کن کن لوگوں کے بارے میں بخشش کا پروانہ لکھوایا ہے آپ کے پاس؟ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے آج کی رات حکم دیا ہے کہ سارے لوگوں کی بخشش کر دی جائے گی اور سارے مسلمان بندوں کی، سارے روزے داروں کی، سارے تہجد گزاروں کی، سارے تلاوت کرنے والوں کی بخشش کر دی جائے گی۔ فرمایا آخر میں 4 لوگوں کے علاوہ سب کی بخشش کرے۔ پھر وہ فرشتے حیران کے ساتھ پوچھتے ہیں آج اللہ اتنا مہربان، اتنا خوش ہے، اللہ آج کی تاخراتوں میں، شب قدر کی تاخراتوں میں بھی اللہ 4 لوگوں کو نہیں بخشا؟ جبرائیل السلام نے فرمایا ہاں۔ پھر فرشتوں نے پوچھا وہ 4 کون سے لوگ ہیں؟ نمبر 1، اللہ سے دعا کریں کہ ان 4 لوگوں میں ہمارا ہرگز شمار نہ ہو۔ آمین کہیں کہ ہمارا شمار ان 4 لوگوں میں ہرگز نہ ہو۔ نمبر 1 سب سے فرسٹ والدین کا نافرمان، والدین کا نافرمان۔ اللہ نے قرآن میں جہاں جہاں بھی اپنی عبودیت کا تذکرہ کیا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ پھر اس کے بعد نمبر 2، شراب کا عادی، جو جس کو شراب کی لت لگ چکی ہے، جو شراب کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، نبی علیہ السلام سے جب صحابہ نے پوچھا کہ آپ قیامت کی چند نشانیوں کو تذکرہ کیجیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ سمجھ لو کہ جب شراب عام ہو جائے گی، جب شراب ہر کوئی شخص پینا لگے گا، کیا چھوٹا کیا بڑا، نہ عمر کی تعین ہوگی نہ وقت کی تعین ہوگی، میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، نہ جگہ کی تعین ہے۔ پچھلے زمانے میں تو لوگ رات کے وقت میں 10 یا 11 بجے 12 بجے جو عمر رسیدہ لوگ تھے، 50-60 سال کی جو جن کی عمر گزر جاتی تھی، وہ رات کے وقت میں کہیں اندھیرے میں چھپ کر یہ گناہ اور کبیرہ کرتے تھے۔ لیکن آج کے دور میں ہر کوئی چھوٹا بچہ 15 سال 20 سال 25 سال کا نوجوان بھی اس کو کیا کرتا ہے، شراب نوشی کی عادت اس کے اندر ہے، نہ اس کو ایام کی قدر ہے، نہ رمضان المبارک میں اس کا پاس و لحاظ کرتے ہیں، نیز وہ دن کی بھی تعین نہیں کرتے، نہ وقت کی تعین کرتے ہیں، بلکہ وہ صبح سویرے 9-10 بجے کے صبح کے وقت میں بھی وہ شراب نوشی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ سب قیامت کی علامتیں ہیں، جو قیامت کی علامتیں ہیں وہ تمام ظاہر ہو چکے ہیں، بس دیری اتنی ہے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں، کیونکہ ہم اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ ہم تمام کی اس سے حفاظت فرمائے اور ہمارے بعد جو نسلیں آنے والے ہیں ان تمام نسلوں کی بھی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ تیسرے نمبر کو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ ان لوگوں کو بھی معاف اور بخشش نہیں کرتا جو صلہ ختمی، قطع رحم یعنی رشتے ناطے کو توڑ دے۔ رشتہ ناتا جیسے باپ بیٹے سے بات نہیں کرتا،
بھائی ایک دوسرے بڑے بھائی سے بات نہیں کرتا، بہن بھائی سے بات نہیں کرتی۔ آج کے اس دور میں یہ بیماری اور یہ وبا عام طور پر، کیا دیندار بستی، کیا جھوپڑیاں بستی، ہر بستی میں یہ بیماری موجود ہے۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ ہمارے اور ہمارے اولاد کے اندر، ہمارے خلیے کے اندر ان تمام بیماریوں کو اللہ پاک جڑ سے ختم کرے۔ چوتھے نمبر کو وہ آدمی جو اپنے دل میں دوسروں کے بارے میں جو ہے کینہ، عداوت اور دشمنی پالتا ہے، اللہ پاک اس شخص کو بھی جو اس رات کو معاف نہیں کرتے۔ جیسے بات بات میں جھگڑتا ہے، بات بات میں گالی دیتا ہے، اور اس کے اندر ایک ایسی فطرت ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ اگر میں کسی سے بات کرتا ہوں تو چڑ پھڑ کے بات کرتا ہے، اور کسی سے وہ تعلق رکھتا ہے تو اس تعلقات میں بھی وہ جو ہے اس سے جھگڑنے لگتا ہے۔ جو بندہ اس طرح کے اوصاف ہے اس کو بھی اللہ پاک جو ہے اس کو معاف نہیں فرماتے۔ جیسے نبی السلام کا قول ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، کہ کامل مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ رہے۔ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے میرا بھائی محفوظ نہیں، وہ کامل مسلمان نہیں۔ الغرض یہ جو رمضان المبارک کے برکتوں کے ذریعے سے ہم نے جو دین کی باتیں سنے ہیں، ہم نے کوشش کریں کہ ہم اس میں عمل کریں اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو اس پر عمل کی تلقین کریں، اور ہم اپنی دعا میں اپنا حصہ بنائیں کہ جو تاخیراتیں آتی ہیں اللہ سے ہمیں دعا کریں کہ اے اللہ مجھے دعا مانگنا نہیں آتا، دعا مانگنا سکھلا دے۔ اور اللہ سے یہ بھی دعا کریں جیسے جامع دعا کہ نبی علیہ السلام نے جن خیر کو آپ سے طلب کیا ہے وہ تمام خیر ہمارے بھی حق میں عطا فرما۔ جن شرور اور فتن سے نبی علیہ السلام نے پناہ چاہی ہے، ان تمام شرور اور فتن سے اللہ ہماری بھی حفاظت فرما۔ ایک جامع دعا ہے، اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں کہنا اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك